السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد ہمارے باقی جلال روشنی کا معبود سلطان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے متعلق بات کی تھی جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں اور ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ دوسری مثال تھی کافروں کی اور مسلمانوں کی، ایک بہرا ہے اور دوسرا یہ اندھا بھی ہے، اور دوسرا دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے متعلق بات انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی، اور سردار کہنے لگے ہم تمہیں اپنی جیسا ہی سمجھتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، اور کمتر لوگ ہی تمہارے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں، لہذا ان کو ہم سے دور کرو، ہم شاید بھی تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر انہوں نے میری شکایت اللہ کے حضور کر دی تو میری بھی کون مدد کرے گا، اس لحاظ سے میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے متعلق کی بات ہوگی۔ جب نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے تو وہ کہتے تھے یہ فلاں کام ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو، فلاں ایسے کر دو۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے میں بھی خزانوں کا مالک ہوں، میں تو اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں کسی نفع و نقصان کا مالک ہوں، تو میرے اوپر اس طرح کا بھروسہ نہ کرو۔ پھر آگے اس انداز کے اندر سرداروں کے ساتھ بات ہوئی، پھر اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، مزید انشاءاللہ ہم سبق دے کر پڑھیں گے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہیں میں تمہیں کہتا عِندِي، میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، خزانوں کا مالک تو رب العالمین کی ذات ہے، وہ جسے چاہے نوازے، جسے چاہے نہ دے۔ اللہ یرزقہ جس قلبی یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہے مشاہدہ کرے، جس کا چاہے بند کر دے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں، میں تو اس کا ایک بندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے انہوں نے نبوت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، تو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، ولا، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں اعلم الغیب، کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی ساری چابیاں ہیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ نبیوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، کائنات کے اندر غیب کا علم جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے کہ نبی اسلام غیب جانتے تھے، تو اس کو اپنے ایمان کے متعلق سوچ لینا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ کسی بندے کے اندر شمار نہیں ہو سکتی، نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ سنتا ہے لیکن لوگوں کی طرح نہیں سنتا، اللہ جانتا ہے لیکن لوگوں کی طرح نہیں جانتا، اس کا ایک اپنا علم ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا نہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ بات کہتا ہوں انی، بے شک میں ملک، فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے لیے تزدری، جو حقیق دیکھتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، جن کو تمہاری آنکھیں حقیق جانتی ہیں، جو میرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
جو اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا مانتے ہیں وہ تمہاری نگاہ کے اندر حقیر ہے. میں ان کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہتا کہ نہیں یؤتیکم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو نہ ہی دنیا میں بھلائی دے گا نہ آخرت میں بھلائی دے گا. میں یہ بات بھی نہیں کہتا. بات یہ ضرور میں کہوں گا اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہے نا اس کو تو اللہ بظاہر بہتر جانتا ہے. میرے سامنے تو بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے ہیں. تمہارے کہنے کے اوپر میں ان کو بدلفظ نہیں کہہ سکتا. ان حکیم لوگوں کے متعلق اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال سکتا کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی خیر والا کام نہیں کرے گا، بھلائی والا ان کو معاملہ نہیں کرے گا. بظاہر میرے سامنے وہ اچھے لوگ ہیں، بقیہ جو معاملہ خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، دل کا معاملہ ہے، وہ معاملہ میرے رب کی سپرد ہے. میرا رب جانتا ہے، وہ پکے مومن ہے کہ اوپر سے ہے. میں ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. اگر میں نے ایسا کیا تو بے شک اذن میں اس وقت لمن الظالمین، اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. میں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے میرے رب میرے اوپر ناراض ہو جائے. ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ جانے اور وہ لوگ جانے. قالوا، اس سرداروں کو جب بار بار دعوت دی نا نوح علیہ السلام نے، قوم کے لوگوں کو بھی الگ الگ سے بھی اکٹھے لشکر کی صورت میں بھی وفدوں کی صورت میں بھی جب بار بار سمجھایا نا تو قوم والے سیدھے ہو گئے. ترتیب کوئی نہیں تھی، بنیاد کوئی نہیں تھی، بات کرنے کا انداز دیکھیے کیسا ہے. قالوا، سارے لوگ کہنے لگے سردار بھی، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد تحقیق جادلتنا، تم نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا، جھگڑا بھی ہمارے ساتھ تم نے خوب کیا ہے. حالانکہ نوح علیہ السلام لڑتے نہیں تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے. اور بھائیوں یہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا ہے، غیر اللہ اس چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. اللہ نفع نقصان کا مالک ہے کہ خود نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. دلیل کے ساتھ ان کو سمجھایا کرتے تھے تو انہوں نے الٹ حساب لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا ہے. فَأْتِنَا، بس تو لے آؤ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تم ہم سے وعدہ کرتا ہے نا. اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نوح علیہ السلام اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر وہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دے. یہ کافروں کا رویہ شروع سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا. جب نبی اسلام دلائل کے ساتھ بات کرتے، دلیل دیتے، تو آخر کار ابو جہل اور دوسرے سردار ایک دن یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اے اللہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، اے اللہ اگر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے. ابھی تینا بعذاب عَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. تو یہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے، ان کی عادت رہی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو وہ لوگ کہنے لگے کہ پھر ہمارے لیے جو عذاب کا تم نے وعدہ کیا وہ عذاب ہمارے اوپر لے آؤ. قال، نوح علیہ السلام کہنے لگے، انما، بے شک، یأتیکم بہ اللہ، اس عذاب کو لانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. میں اس عذاب کو نہیں لا سکتا، میں تو صرف تمہیں ڈرا سکتا ہوں اس عذاب سے، لیکن لانے والی عذاب اللہ کی ذات ہے. تو جب وہ چاہے انشاء، جب وہ چاہے گا تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا. اور یہ بات یاد رکھو، جب اس کی طرف سے عذاب آ گیا، جب اس کی طرف سے پکڑ آ گئی، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، پھر اس وقت تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے، دائیں بائیں نہیں نکل سکو گے. اللہ کے قہر کا پھر تم مستحق بن جاؤ گے جب اللہ کی پکڑ آئے گی. دیکھیں کتنی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم صالح، یہ جتنے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا
تاریخ اور تفاسیر کو پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. ایک فہل ترا لہم، اللہ قرآن کے لفظ استعمال کرتا ہے فہل ترا لہم من باقیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں میں سے آپ کو ایک بندہ بھی زندہ نہیں ملے گا. ہم نے جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو فرمایا وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر پا سکو گے، اللہ کی پکڑ سے باز نہیں سکتے. اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ، اور نہیں تمہیں فائدہ دے گی، نُصْحِي، میری نصیحت کرنا، ان اردو، اگر میں ارادہ کروں، ان انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں نصیحت کروں، لیکن اس وقت تک نصیحت فائدہ نہیں دے گی جب امکان اللہ کر دیا ہو، اللہ نے چاہتا ہو اللہ تمہیں گمراہ کرنا. جب اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے تمہارے مطابق لکھ دیا ہے لیکن لوگ ہدایت والے راستے کو اپنائیں گے، تو میں 950 سال کیا 1000 سال سے بھی زائد اور اس سے بھی مزید تمہارے سامنے نصیحت کرتا رہا. جب اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو تم ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے. یہ تو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. یقین کر کے مانیے گا بھائی کہ یہ انسان ہدایت کو جو اپناتا ہے یہ اس رب کی توفیق سے ہوتا ہے. میرے بھائیو، اگر اللہ ہمیں کسی یہودی یا عیسائی کے گھر پیدا کر دے گا، ہم اللہ کا کوئی بگاڑ سکتے تھے؟ کسی مشرک کے گھر میں اگر رب ہمیں پیدا کر دیتا ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کہ اس رب العالمین کا ہمارے اوپر خاص کرم ہوا ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے عقیدت توحید بھی عطا فرمایا. الحمدللہ. اسی بات پر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو فرمایا میری نصیحت اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں دے گی جب اللہ نے تمہارے متعلق گمراہی کا معاملہ لکھ دیا ہے. وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. یہ درمیان میں کلمہ کون کا اضافہ آ گیا ہے. بات تو نوح علیہ السلام کی چل رہی تھی، درمیان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، نبی اسلام کے متعلق بھی اللہ نے بات کر دی. فرمایا اب یقولون افتراء، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. کل کہہ دیجیے، اس کا تعلق نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں، جو اللہ مجھے کہتے ہیں میں وہی باتیں تمہارے ساتھ کرتا ہوں. کل کہہ دیجیے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم میرے ذمہ ہے، میری پکڑ ہوگی نا. میں کام کر رہا ہوں نا خراب، تو اس خرابی کی پکڑ میری ہوگی، اس کی وجہ سے مجھے پوچھا جائے گا، تمہیں تو نہیں پوچھا جائے گا. وَأَنَا، اور میں بری ہوں مما تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو. میرے جرم میرے ساتھ، تمہارے جرم تمہارے ساتھ. تمہیں اس بات کی کیا ٹینشن؟ تم ایمان لاؤ اللہ کی کتاب کے اوپر، تم ایسے ہی خامخواہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو. آگے فرمایا نوح علیہ السلام کے متعلق وَأُوحِیَ، اور ہم نے وحی کی. 950 سال جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا نا، تو تقریباً تفاصیل کے طریقے 40 کے قریب مرد اور عورتیں ایمان کو لے لیا ہے. اب انہوں نے حد ہی کر دی نوح علیہ السلام کو تنگ کرنے کی بھی اور مخالفت کرنے کی بھی. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو وَأُوحِیَ، اور ہم نے وحی کی اِلَىٰ نوح علیہ السلام کی طرف انہو، بے شک لَيُؤْمِنَ، نہیں ہرگز ایمان لائے گا، قومی کا، آپ کی قوم میں سے، الا مگر من قد آمنا، جو پہلے ایمان لا چکے. آپ جتنی گنتی ہو چکی ہے نا، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نوح علیہ السلام اب آپ دعوت کا کام کریں یا نہ کریں، اس سے ایک بندہ بھی زائد ایمان والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عذاب کا وقت قریب آ گیا. فرمایا فلا تبتئس، پس نہ آپ کو یہ بات غم کے اندر ڈالے، بما کانوا یفعلون، جو یہ کام کرتے ہیں. آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس اب جتنے لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا
ان کی تعداد پوری ہو گئی ہے، اب اس سے زائد لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب قوم والوں نے زیادہ ہی نوح علیہ السلام کو تنگ کیا، انہوں نے بد دعا بھی کی تھی، اور نوح علیہ السلام کو یہ کہتے تھے بد دعا کرو ہمارے متعلق، تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دے، سب کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نوح علیہ السلام اب ان کے اوپر عذاب کا وقت قریب آ گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، جس طرح ہم بتاتے جائیں گے نا اس طرح آپ نے کشتی بنانی ہے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ 80 ہاتھ لمبی تھی، 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلے نیچے جانور، دوسری منزل پر انسان، اور تیسری منزل پر پرندے۔ اللہ کے حکم سے ان کو اس طرح سوار کیا گیا۔ کشتی بن رہی تھی، وَوَحْيِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور ہم سے تم نے بات نہیں کرنی، تم نے ہم سے کسی معاملے میں بات نہیں کرنی، فی الذین، ان لوگوں کے معاملے میں ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اپنے بیٹے کے متعلق بھی بات نہیں کرنی، اپنے کسی رشتہ دار کے متعلق بھی بات نہیں کرنی۔ اللہ تم نے کہہ دیا ہے کہ اتنے لوگ ایمان قبول کریں گے، اللہ ان لوگوں کے اندر تو میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے اہل و یار بھی ہیں، اللہ اپنے پہلے پابندی لگا دی کہ میرے ساتھ کسی کے متعلق بات نہیں کرنی، بس کام ختم۔ فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، وہ تو سارے ہی غرق ہونے والے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی بھی، مرّا، گزرتے، علیہ، اس نوح علیہ السلام کے پاس سے، مَلَأٌ، سردار، من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ اس وقت نوح علیہ السلام کو ٹھٹا مذاق کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کیا بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اچھا کشتی چلتی کہاں ہے، کہتے ہیں پانی پر چلتی، اچھا بہت عجیب بات ہے، پانی دور تک نظر نہیں آ رہا، لو جی پانی کے اوپر کشتی چلے گی۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں مذاق نہ کرنا۔ قال، نوح علیہ السلام کہنے لگے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کل ہم تمہیں دیکھیں گے جب تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا، تمام تسخروا، کس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ اس وقت کو دیکھو جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا اور تم عذاب کو ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہو کہ کشتی کہاں چلائی جائے گی، کون چلائے گا، کس طرح چلے گی، اس وقت کا انتظار کرو، اس وقت کو دیکھو نگاہ سے، قریب سے، کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ آخری بات فرمایا فَسَوْفَ، قریب، تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے، مَن یَأْتِیہ، کس کے اوپر عذاب آتا ہے، عذاب یخزیہ، جس کو وہ رسوا کر دے گا دنیا کے اندر، وَيَحِلُّ، اور کس کے اوپر ٹھہرے گا، علیہ عذاب مقیم، آخرت کا ہمیشہ کا عذاب۔ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے، تم کس وجہ سے میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کشتی کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہو، اس کشتی کو بنانے کے اوپر میرے ساتھ بھی مذاق کرتے ہو۔ اس وقت کو نگاہ سے دیکھو جب اللہ کی طرف سے وہ وقت قریب آ جائے گا، جب ہر طرف سے پانی مل جائے گا اور کشتی پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو جائے گی، اللہ ایمان والوں کو نجات دے دے گا اور بقیہ جو لوگ ہوں گے اللہ ان سب کو غرق کر دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نوح علیہ السلام ابھی کشتی بنا رہے تھے، جب کشتی مکمل ہو گئی، ان جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو جب نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا، پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی چلی اور کس انداز کے اندر چلی، کس کو میرے رب نے نجات دی اور کس کی میرے رب نے پکڑ کی، اور یہ پانی کہاں سے آیا،
اللہ اس کے متعلق مزید وضاحت اگلے سبق کے اندر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو کل کے درس کی اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اپنی ہی اکیلے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔